السلام علیکم طالبات. گورنمنٹ کالج فار ویمن ایف بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی سے میں ہوں آپ کی اپلائیڈ سائیکالوجی کی ٹیچر سمینہ اشرف. آج ہم پڑھیں گے ایجوکیشنل اینڈ اسکول سائیکالوجی کا اسٹیٹس دنیا میں اور پاکستان میں. سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اسٹیٹس ان ورلڈ. یہ تو آپ جانتی ہیں کہ ایجوکیشنل اور اسکول سائیکالوجسٹ ترقی یافتہ ممالک میں ایک بہت ویل ڈیولپڈ فیلڈ ہے، اور ان ماہرین نفسیات کی تعداد جو ایجوکیشن اور اسکول کے ایریا میں کام کر رہے ہیں وہ امریکہ میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور ان ماہرین نفسیات کی تنخواہیں بھی امریکہ میں بہت زیادہ ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس فیلڈ میں خواتین ماہرین نفسیات کی تعداد بھی وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ ہو رہی ہے. ترقی یافتہ دنیا میں ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ مختلف ماہرین کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں، مثلاً سائیکائٹرسٹس، سوشل ورکرز کے ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ، اسپیچ اور لینگویج تھراپسٹس کے ساتھ اور کاؤنسلرز کے ساتھ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا اپنا انڈیپینڈنٹ کام نہیں ہوتا. اسکول اور ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کی ایک اپنی حیثیت ہے، اور وہ جو خدمات سر انجام دیتا ہے وہ کوئی اور ماہر انجام نہیں دے سکتا. اسکول اور ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ اسکولوں کے اندر کام کرتے ہیں، اپنے پرائیویٹ کلینکس میں کام کرتے ہیں، مختلف قسم کی آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں، مختلف تعلیم کے اداروں میں کام کرتے ہیں، اور ریسرچ سینٹرز میں کام کرتے ہیں. ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ بننے کے لیے گریجویٹ لیول پر ایجوکیشنل سائیکالوجی، کاؤنسلنگ سائیکالوجی یا اسکول کاؤنسلنگ کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. بعض ممالک میں تو گریجویشن کرتے ہی اسکول اور ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کا کیریئر شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریز بھی ایجوکیشنل سائیکالوجی کے فیلڈ میں کی جاتی ہیں. ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ یونیورسٹیز میں بھی کام کرتے ہیں، اور وہاں پر وہ مختلف قسم کی ریسرچز کرتے ہیں جس کے ذریعے ایجوکیشن کے پروسیس کو امپروو کیا جا سکے، اسٹوڈنٹس کے اندر لرننگ کو بڑھایا جا سکے، ٹیچنگ کے بہتر طریقوں کو ڈسکور کرتے ہیں، اسپیشل ایجوکیشن کے طریقے ڈھونڈتے ہیں، سلیبس اور ٹیکسٹ بکس کو بہتر کس طرح بنایا جا سکتا ہے یہ دیکھتے ہیں، بچوں کی نارمل ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے. غرض یہ کہ وہ ان تمام چیزوں کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں جو طالب علموں کی لرننگ اور ڈیولپمنٹ کو بہتر بنا سکتی ہے. وہ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ جو کہ اسکولز میں کام کرتے ہیں ان کو اسکول سائیکالوجسٹ کہا جاتا ہے. اسکول سائیکالوجسٹ ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ سے اس طرح مختلف ہوتے ہیں کہ وہ اپنا جو ایجوکیشنل سائیکالوجی کا نالج ہے اس کو اسکول کے طالب علموں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اسکول سائیکالوجسٹ زیادہ تر انڈیویجول اورینٹڈ ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انڈیویجول اسٹوڈنٹس کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایجوکیشنل اور اسکول سائیکالوجسٹ کا ایک بہت اہم رول ووکیشنل اور ایجوکیشنل گائیڈنس ہے، یعنی تعلیم اور پیشہ ورانہ میدان میں رہنمائی. ایجوکیشنل اور اسکول سائیکالوجسٹ ایک اسٹوڈنٹ کے ایپٹیچیوڈ، اس کی ذہانت، اس کے انٹرسٹس اور جو بھی اس کے ٹیلنٹس ہیں ان کو پہلے ان کو دیکھتے ہوئے ان کو میئر کر کے بچے کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ اس کو کون سے مضامین اور کون سا کورس آف اسٹڈی اختیار کرنا چاہیے جس میں وہ ایکسل کر سکے، اور اسی طرح وہ نوجوانوں کو بہتر کیریئر یعنی پیشے کے انتخاب میں بھی رہنمائی کرتے ہیں. اس طرح طلباء تعلیمی میدان میں ناکامی سے بچ جاتے ہیں، اور غلط مضامین یا غلط پیشہ اختیار کرنے کی صورت میں جو ان کا وقت ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ تمام خدمات جو اسکول اور ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ سر انجام دے رہے ہیں یہ تو ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو صورتحال کافی مختلف ہے. پاکستان میں سرکاری سطح پر تعلیمی اداروں کا سٹینڈرڈ بہت زیادہ ہائی نہیں ہے.
کالج اور یونیورسٹی لیول پر پاکستان میں تعلیم کا سٹینڈرڈ کافی بہتر ہے اور اچھی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن اور خاص طور پر دور دراز اور دیہات کے علاقوں میں اس کا سٹینڈرڈ بہت لو ہے۔ زیادہ تر علاقوں میں سکولز موجود ہی نہیں ہیں، کسی جگہ پر سکولز موجود ہیں تو وہاں ٹیچر نہیں ہے، کہیں پہ بلڈنگ نہیں ہے، کہیں پر اکوپمنٹ نہیں ہے۔ البتہ پاکستان میں اب کچھ اچھے اقدامات بھی اٹھائے گئے ہیں، مثلاً درسی کتابیں وغیرہ جو ہیں وہ اسکولوں میں مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ غریب بچے تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہو گئے ہیں، لیکن پاکستان میں ابھی ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ اسکول میں اسکول سائیکالوجسٹ بھی موجود ہو جو کہ اسکول کے طلباء کے مسائل کو حل کرے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان کے اسکولوں میں بھی طلباء کے وہی مسائل ہوتے ہیں جو پوری دنیا میں ہوتے ہیں۔ لرننگ کے مسائل ہو سکتے ہیں، ایموشنل پرابلمز ہو سکتی ہیں، سوشل پرابلمز ہو سکتی ہیں، موٹیویشن کا پرابلم ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان میں عام طور پر ان پرابلمز کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، بلکہ ان کا کسی کو کوئی احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ جو بچہ تعلیمی میدان میں پرابلمز کا شکار ہوتا ہے وہ کچھ عرصے کے بعد اسکول چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اگر اسکول سائیکالوجسٹ موجود ہوں تو وہ ان طلباء کے تعلیمی اور دوسرے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، اور اس طرح جو ڈراپ آؤٹ ریٹ ہے اسکولوں میں وہ بہت کم ہو سکتا ہے۔ جو طالب علم اسکول میں داخل ہوتے ہیں کم از کم وہ اپنی تعلیم پوری کر سکتے ہیں۔ پرائیویٹ اسکولز میں بھی ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ یا اسکول سائیکالوجسٹ کو ہائر نہیں کیا جاتا، تو ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اس سلسلے میں توجہ دے اور ہمارے اسکولوں میں طالب علموں کے مسائل اس وقت بہت حد تک ختم ہو جائیں گے اگر ہر اسکول میں ایک اسکول سائیکالوجسٹ کو تعینات کیا جائے۔ یہ تو صورتحال ہے اسکول سائیکالوجسٹ کی۔ اب جہاں تک ان ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کا تعلق ہے جو کہ یونیورسٹیوں اور مختلف ریسرچ کے اداروں میں تحقیقات کرتے ہیں، وہ پاکستان میں بھی یہ کام کر رہے ہیں، اگرچہ ان تحقیقات کی جو تعداد ہے وہ اتنی نہیں ہے جتنی کہ پاکستان کو ضرورت ہے۔ تقریباً ہر بڑی یونیورسٹی میں سائیکالوجی اور ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، اور ان دونوں ڈپارٹمنٹس میں ایجوکیشنل سائیکالوجی کے کورسز پڑھے بھی جا رہے ہیں اور ان میں ریسرچز بھی ہو رہی ہیں۔ خاص طور پر قومی ادارہ نفسیات NIP یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سائیکالوجی جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے، یہاں ایجوکیشنل سائیکالوجی میں بہت کام ہو رہا ہے، اور یہاں پر ڈاکٹر پرویز اور ڈاکٹر سیما پرویز نے ایجوکیشنل سائیکالوجی کے فیلڈ میں بہت کام کیا ہے۔ البتہ پاکستان میں ایجوکیشنل سائیکالوجی کے فیلڈ کو مزید ترقی دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ٹیکسٹ بکس اور سلیبس بنانے میں اور ٹیچرز ٹریننگ میں ایجوکیشنل سائیکالوجسٹ کی رائے اور تجاویز کو مد نظر رکھا جائے۔ پاکستان کا تعلیمی نظام اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک تعلیمی نفسیات کے اصولوں کو اپلائی نہیں کیا جائے گا، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایجوکیشنل سائیکالوجی میں تحقیقات کے میدان کو زیادہ وسیع کیا جانا چاہیے۔ اس میں تحقیقات کے زیادہ ادارے قائم ہونے چاہیے، اور ہر یونیورسٹی میں پہلے سے زیادہ تعداد میں طلباء اور طالبات کو اس فیلڈ میں داخلہ دیا جانا چاہیے تاکہ ملک کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیشنل اور اسکول سائیکالوجسٹ میسر آ سکیں۔